बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 5 मार्च बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे 3 अहम इश्यूज़ के हवाले से। जो 48 घंटों का जो कहा गया था, 48 घंटों की धमकी दी गई थी और अल्टीमेटम और डेडलाइन दी गई थी, वो मुकम्मल हो चुकी है। और वो क्या, 72 घंटे गुजर गए, अदम एतमाद क्यों ना पेश कर सके या उसके हवाले से कोई क्यों पेशरफ्त ना हुई। एतजाज़ अहसन साहब ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का और अपोजिशन का पूरा जो खेल था वो कौम के सामने रख दिया है। और एतजाज़ अहसन साहब ने ये बता दिया है कि इनके पास तो लोग ही पूरे नहीं हैं, इनके तो अपने मेंबर इनके साथ नहीं है, ये कैसे अदम एतमाद लेकर आएंगे। और अगर इनके पास लोग होते तो ये कब के अदम एतमाद ले आए होते। मैं समझता हूँ कि एतजाज़ अहसन साहब के जो इंकशाफात हैं, जो कि इनके इत्तेहादी हैं अपोजिशन में, उनके इंकशाफात के बाद क्या कोई और सहाफ़ी ये कह सकता है कि नहीं, अदम एतमाद से इमरान खान की हुकूमत घर जाने वाली है, इमरान खान मार्च में घर चले जाएंगे। वो कह रहे हैं कि इनके पास नंबर गेम ही पूरी नहीं है। उसकी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि आज उन्होंने क्या स्टेटमेंट दी है। साथ हम बात करेंगे आगा सिराज दुरानी के ख़िलाफ़ अहम समाअत हुई, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। सिंध हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत के हक़ में और सिंध हुकूमत के ख़िलाफ़ एक बड़ा फ़ैसला सुना दिया है। और एक पॉलिसी थी, उसको चैलेंज किया गया था, उस पर अब वफाकी हुकूमत के हक़ में फ़ैसला सुनाया सिंध हाई कोर्ट ने, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले मैं आपको बताता चलूँ कि साहने सियालकोट पर आज अहम समाअत हुई और आज से जेल ट्रायल का आगाज़ हो गया है और जेल ट्रायल शुरू कर दिया गया है। कोट लखपत जेल में जो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत की खसूसी अदालत कायम की गई है। जज हैं नताशा नसीम साहबा, जो कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की जज हैं, उनको वो इसमें बतौर जज काम कर रही हैं और उन्होंने आज समाअत शुरू की है। 2 इसमें स्पेशल प्रोसिक्यूटर हैं, जबकि 5 प्रोसिक्यूटर ट्रायल में दलाइल के लिए दलाइल पेश करेंगे। और 89 मुलजमान हैं, 99 मुलजमान हैं जिनमें आज चलान की कापियाँ तकसीम की गई। प्रोसिक्यूशन की जानिब से 40 गवाहान को चलान का हिस्सा बनाया गया है। प्रोसिक्यूशन का कहना है कि वीडियोज़, डिजिटल शवाहिद को भी चलान का हिस्सा बनाया गया है। प्रोसिक्यूशन ने मज़ीद ये कहा कि DNA, चशमदीद गवाहान और फ्रेंसिक जो शवाहिद हैं उनको भी चलान का हिस्सा बनाया गया, जबकि जो श्रीलंकन मैनेजर था, उनको हजूम से बचाने वाला फैक्ट्री मैनेजर भी बतौर गवाह शामिल किया गया है इसके अंदर। और आज से ट्रायल शुरू हो गया है और ये डेली बेसिस पर ट्रायल शुरू चलेगा। जेल ट्रायल का ये फ़ायदा होता है कि वहाँ पर उस तरह से तमाशा नहीं लगता, मीडिया नहीं होता, और दूसरी तरफ जो वकला हैं वो उस तरह से अदालतों को ब्लैकमेल नहीं कर सकते और केस बेहतर तरीके से बग़ैर एडजर्मेंट के, बग़ैर इल्तवा के आगे बढ़ता है। और मैं ये समझता हूँ कि इंशाअल्लाह ये बहुत जल्द इस केस का फ़ैसला आएगा और मार्च नहीं तो अप्रैल के अंदर अंदर इसका फ़ैसला आ जाएगा और उसके बाद जो अदालत इनको सज़ा सुनाएगी। आगा सिराज दुरानी के ख़िलाफ़ आमदन से ज़्यादा असासाजात केस में आज समाअत हुई और स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी एहतसाब अदालत में पेश हुए। आगा सिराज दुरानी की दरख्वास्त ज़मानत पेंडिंग पड़ी है सुप्रीम कोर्ट में। और आगा सिराज दुरानी के बारे में जो कुछ अदालत ने कहा और जिस तरह से VIP प्रोटोकॉल दिया जा रहा है और जिस तरीके से उनके घर को सब जेल डिक्लेयर किया गया है, DHA जो उनका बंगला है उसको सब जेल डिक्लेयर किया गया, वो वहाँ पर अपनी नॉर्मल लाइफ सरकार से बतौर स्पीकर सिंध असम्बली अलग से पैसे ले रहे हैं, उनके खर्चे सरकार उठाती है और वो सरकार के ही मुलज़िम हैं और वो अपने ही घर में सज़ा भी काट रहे हैं, वो जेल भी भुगत रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में उनकी दरख्वास्त ज़मानत पेंडिंग है। वहीं पे आज वो एहतसाब अदालत में आमदन से ज़्यादा असासाजात केस में पेश हुए। इस केस के अंदर जो फाजिल जज साहब थे वो रिटायर हो गए, जो आगा सिराज दुरानी के केस को सुन रहे थे। उनकी रिटायरमेंट के बाद जो अदालत है वो आज अदालत के सामने जो ड्यूटी जज साहब हैं उनके सामने पेश किया गया, आगा सिराज दुरानी को भी और बकिया मुलजमान को भी। और अब जब तक नए जज साहब तैनात नहीं होते, उनकी जगह पर कोई नए जज साहब नहीं तशरीफ़ लाते, तब तक ये मामला पेंडिंग रहेगा। अदालत में आज समाअत अदालत ने मुलतवी कर दी 19 मार्च के लिए। आगा सिराज दुरानी ने कहा कि लॉन्ग मार्च से मुतल्लिक़ पार्टी का जो फैसला है उसकी सरबराही पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल जरदारी कर रहे हैं। आगा सिराज दुरानी ने कहा कि लॉन्ग मार्च में अवाम बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं और हम ये समझते हैं कि जब उनसे सवाल पूछा गया कि आपके इस लॉन्ग मार्च से हुकूमत चली जाएगी तो कहते हैं कि ये तो नजूमी बता सकता है, हमारा ख्याल है जमहूरी तरीके से हुकूमत चली जाएगी। वहीं पे मैं आपको एतजाज़ अहसन साहब का भी ख्याल आज बताऊंगा, लेकिन सिंध हाई कोर्ट का फ़ैसला बहुत अहम है, वो मैं आपको बताता चलूँ। सिंध हाई कोर्ट ने फेडरल गैस मैनेजमेंट प्लान फॉर विंटर का नोटिफिकेशन दुरुस्त करार दे दिया।
فیڈرل گیس مینجمنٹ پلان فار ونٹر کا نوٹیفیکیشن چیلنج کیا گیا تھا مختلف کمپنیز کی طرف سے۔ یہ 30 سے زائد سندھ کی انڈسٹریز تھیں جنہوں نے درخواستیں دائر کی تھیں اور اس نوٹیفیکیشن کو چیلنج کیا گیا تھا۔ نان ایکسپورٹ انڈسٹری کو موسم سرما میں گیس کی مستقل عدم فراہمی سے 30 سے زائد مختلف صنعتوں کی جانب سے دائر تمام درخواستیں سندھ ہائی کورٹ نے مسترد کر دیں۔ عدالت نے سوئی گیس کی لوڈ شیڈنگ سے متعلق وفاقی حکومت کے موقف کو درست تسلیم کر لیا۔ عدالت نے فیڈرل گیس مینجمنٹ پلان فار ونٹر کا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ درست قرار دیتے ہوئے اپنے فیصلے میں کہا کہ SSGC کو جنوری 2021 اور 2022 میں 246-276 MMCFD گیس کی کمی کا سامنا ہوتا ہے۔ عدالتی حکم نامے میں کہا گیا کہ درخواست گزاروں کا موقف تھا کہ SSG کے پاس اتنی گیس ہوتی ہے کہ جنرل انڈسٹری کو دی جا سکتی ہے۔ وکیل SSG نے عدالت میں موقف پیش کیا کہ SSG کے پاس اگر گیس کی کمی نہیں ہوگی تو گیس کیوں نہیں فراہم کی جائے گی، ہم نے گیس کا کیا کرنا ہے۔ وکیل درخواست گزار نے عدالت میں یہ بھی موقف اپنایا کہ SSGC نے 10 دسمبر 2021 کو نان ایکسپورٹ انڈسٹری کو گیس کی فراہمی غیر معینہ مدت کے لیے بند کر دی تھی۔ جسٹس عدنان اقبال چودھری صاحب نے سندھ ہائی کورٹ کے جج ہیں، انہوں نے مختلف صنعتوں کی جانب سے دائر درخواستوں پر تحریری حکم نامہ جاری کرتے ہوئے ان کی درخواستیں مسترد کر دی۔ یہ سندھ حکومت کا بیسیکلی موقف تھا اور سندھ حکومت کہتی تھی کہ یہ جو نوٹیفیکیشن ہے فیڈرل گیس مینجمنٹ پلان فار ونٹر، وہ کہتے تھے کہ یہ غیر قانونی ہے اور یہ سندھ کے ساتھ ظلم ہے اور سندھ کی انڈسٹری کو بند کرنے کے مترادف ہے، اور انہی کے ایما پر یہ جو 30 بڑی انڈسٹریز تھیں انہوں نے چیلنج کیا تھا، جس کو آنریبل سندھ ہائی کورٹ نے وفاق کی پالیسی کو نہ صرف کہا کہ یہ درست ہے بلکہ ان کی درخواستیں بھی مسترد کیں اور عدالت نے تحریری حکم نامہ جاری کر دیا ہے۔ اب معاملہ آ جاتا ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس کا۔ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے حوالے سے فضل الرحمان نے 48 گھنٹوں کا الٹیمیٹم دیا تھا۔ فضل الرحمان کا الٹیمیٹم اب ایک مذاق بن گیا ہے اور جو ان کے خاص صحافی ہیں وہ انتظار کرتے کرتے اب ان کی یہ حالت ہو گئی ہے کہ کبھی وہ اٹھ کے دیکھتے ہیں اور اپنی دیواریں جو ہیں وہ پھلانگ کے دیکھتے ہیں کہ کب ووٹ آف نو کانفیڈنس آئے گا، کب ان کے ممبر پورے ہوں گے، کب یہ سارا معاملہ ہوگا۔ حالانکہ حکومت وفاقی وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ آپ نے جہاں اپنے ممبرز کو اکٹھا کرنا ہے وہاں اکٹھا کر لیں، ہم وہاں پر ٹیلی فون اور نیٹ ورک ہی ختم کر دیں گے تاکہ آپ کو کوئی فون کرے نہیں اور یہ سارا معاملہ بھی جو نہ دیکھا جائے۔ انصار عباسی نے کل ایک بات کی ہے، انصار عباسی نے کہا ہے کہ میری بات ہوئی ہے جو ڈی جی ہیں ڈی جی ISPR ان سے، اور جو الزام لگایا گیا تھا مریم اورنگزیب کی طرف سے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے حوالے سے ہمارے لوگوں کو ٹیلی فون کالز آ رہی ہیں پشاور کے ایک فوجی افسر کی، اور آپ جانتے ہیں کہ وہ کور کمانڈر ہمارے جنرل فیض حمید کی بات کر رہے تھے۔ جنرل فیض حمید ان کو بہت چبھتے ہیں اور یہ پورے ایک گروپ کو بہت چبھتے ہیں اور چبھنا بھی چاہیے کیونکہ انہوں نے ریاست کے لیے کام کیا ہے۔ اس پر انصار عباسی کہتے ہیں کہ ڈی جی ISPR کا کہنا ہے کہ یہ جھوٹا موقف ہے، ہمارا کوئی بھی افسر وہ از خود کوئی کام نہیں کرتا، فوج کی پالیسی ہوتی ہے اور فوج نیوٹرل ہے، فوج کسی ایسے معاملے میں نہیں پڑنا چاہتی۔ اگر آپ جمہوری طریقے سے آپ کے پاس ہیں تو آپ جائیں اور ووٹ آف نو کانفیڈنس لیں، نہیں ہے تو آپ نہ جائیں۔ اب اعتزاز احسن صاحب نے جو موقف دیا ہے، اعتزاز احسن صاحب نے اندر کی بات بتائی ہے۔ اعتزاز احسن صاحب سے جب یہ سوال پوچھا گیا کہ یہ اپوزیشن کبھی 48 کبھی 72 کبھی کچھ کبھی 5 دسمبر کبھی 10 دسمبر یہ جو آر پار کرتے رہتے ہیں تو آپ کا اس کے اوپر کیا موقف ہے کہ کیا ان کے پاس نمبر پورے ہیں؟ تو اعتزاز احسن صاحب نے کہا کہ آپ لوگ ہیں بھولے، اگر ان کے پاس نمبر پورے ہوتے تو اب تک یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس نہ لے کے آتے۔ کیا یہ ایک لمحہ بھی عمران خان کو برداشت کرنے والے لوگ نہیں ہیں؟ اگر ان کے پاس نمبر گیم پوری ہوتی تو شہباز شریف کا پیٹ کیوں خراب ہوتا، شہباز شریف کے پیٹ میں مروڑ کیوں اٹھتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے اور اتحادی اب ان کا سارے کا سارا جو امید تھی وہ پرویز الہی پر تھی، اور فضل الرحمان گئے، پرویز الہی نے ان کو پروٹوکول دیا، وہ سمجھے کہ اب پرویز الہی ہمارے ساتھ مل کے حلوہ کھائے گا۔ جب وہ واپس آئے اور فضل الرحمان اور آصف زرداری کے کہنے پر شہباز شریف نے پرویز الہی کو گھر بلا لیا اور انہوں نے دعوت سے انکار کر دیا، دعوت میں وہ شریک ہونے سے انہوں نے جب انکاری ہوئے تو شہباز شریف نے کہا کہ میری تو آپ لوگوں نے کوئی عزت نہیں بچائی۔ پہلے نواز شریف اور مریم نواز اس بات پہ ناخوش تھے
کہ آپ جائیں پرویز الہی کے پاس۔ میں پرویز الہی کے پاس گیا اور وہاں جا کے مجھے ذلیل کیا گیا، اور اب وہ میری دعوت پر بھی نہیں ہے، اس وجہ سے شہباز شریف کا پیٹ خراب ہو گیا۔ اعتزاز احسن صاحب کا کہنا ہے کہ ان کے پاس نمبر پورے نہیں ہیں، ان کو نون لیگ کو اپنے لوگوں پر بھی ڈاؤٹ ہے، اور اگر یہ سمجھتے کہ ان کے لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہیں تو سب سے پہلے یہ پنجاب میں یہ لا سکتے تھے، پنجاب حکومت پی ٹی آئی کی یہ گرا سکتے تھے۔ ان کو پتہ ہے کہ ان کے اپنے ممبرز پتہ نہیں کتنے ایم پی ایز ہیں، 8-10 تو وہ ہیں جو پہلے باغی ہو چکے ہیں اور جو بالکل ان سے الگ بینچز پر بیٹھتے ہیں۔ تو اعتزاز احسن صاحب نے کہا ان کے پاس کوئی نمبر نہیں ہے۔ یہ جس دن اعتزاز احسن صاحب نے کہا آپ لوگ سوچ نہیں سکتے کہ اگر ان کے پاس اپوزیشن کے پاس لوگ پورے ہوتے، یہ 1 گھنٹہ انتظار نہ کرتے اور یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس لے کر آتے عمران خان کے خلاف، کیونکہ ان کو بڑی تکلیف ہے عمران خان سے۔ لیکن اب حقیقت یہ ہے کہ ان کے پاس ووٹ پورے نہیں ہیں۔ جب یہ سوال کیا گیا کہ بلاول زرداری اور پاکستان پیپلز پارٹی کا کیا موقف ہے، تو انہوں نے کہا وہ اپنی سیاسی جد و جہد کر رہے ہیں، انہوں نے لانگ مارچ شروع کیا ہے، وہ ان کی طرح الٹیمیٹم پہ نہیں بیٹھے کہ ہم 2 دن میں یا 4 دن میں لے کر آئیں گے۔ وہ اپنا ایک سیاسی ان کی ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہے، اس کے اوپر وہ لگے ہوئے ہیں۔ یہ لانگ مارچ بھی دے بیٹھے ہیں، انہوں نے اب لانگ مارچ کو بھی کہہ دیا ہے کہ ہم لانگ مارچ 23 مارچ کو نہیں کریں گے۔ پی ڈی ایم نے ذرائع کے مطابق لانگ مارچ سے دستبردار ہو گئے ہیں۔ اب ان کی جتنی کمیٹیاں تھیں اب وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس پہ لگی ہوئی ہیں، نہ لانگ مارچ ہوگا نہ ان سے ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوگا۔ پاکستان پیپلز پارٹی ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی کر لے گی، ان کو وہ بھی زندہ نہیں ہو سکتے پنجاب میں، لیکن ایک ان کو ایج ضرور جائے گا کہ وہ پولیٹیکل، اور یہ ان کی الیکشن کمپین ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اب اعتزاز احسن صاحب، اور ایک اور اہم بات میں آپ کو بتاؤں کہ جب فضل الرحمان، آصف زرداری اور شہباز شریف کی ملاقات ہوئی تو شہباز شریف نے یہ بھی کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو، اور اسپیشلی اعتزاز احسن صاحب کا گلہ بھی کیا گیا اس اجلاس میں کہ اعتزاز احسن صاحب ہمیں صبح و شام میڈیا پر بیٹھ کر برا بھلا کہتے ہیں، اور کیا آپ اپنے پارٹی کے سینئر رہنماؤں کو بھی نہیں بتا سکتے کہ ہم اتحادی ہیں؟ تو آصف زرداری نے کہا کہ ہم اتحادی ضرور ہیں، لیکن ہمارے جو لیڈرز ہیں ان کا اپنا ایک موقف ہوتا ہے۔ تو اعتزاز احسن صاحب سے ان کو بڑی تکلیف ہے، اور اعتزاز احسن صاحب نے ان کا کٹا چھٹا قوم کے سامنے کھول دیا ہے۔ اور پہلے پی ٹی آئی کے لوگ کہتے تھے کہ ان کے پاس نمبر پورے نہیں ہیں، آج اعتزاز احسن صاحب نے بھی اندر کی بات بتا دی ہے کہ ان کے پاس نمبر پورے نہیں ہیں، اور اسی وجہ سے یہ آئیں بائیں شائیں کر رہے ہیں۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا بھی ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔